السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کا سبق ہے جاں اختر کی غزل۔ جاں اختر کی پیدائش 1914 عیسوی میں ہوئی اور وفات ان کی 1976 عیسوی میں ہوئی۔ آتے ہیں ان کی غزل کی طرف۔ ان کی پہلی غزل ہے جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ کہتے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب محبوب کو، قاتل یہاں پر محبوب کو لیا گیا ہے کہ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے۔ جب عاشق کو جب پہلے زخم لگتا تھا تو وہ معشوق کو دعا دیا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں یہ رسم بدل گئی ہے۔ اب ایسا نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے کہتے کہ جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے، ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے۔ اگر یہ رسمن اب ہے، صرف اب رسم کے طور پر دل سے نہیں ہے، تو اب اس رسم کو ہٹا دیا جائے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب شاعر کہتے ہیں دوسرے شعر میں، دل کا وہ حال ہوا غم دوراں کے تلے، جیسے ایک لاش چٹانوں میں دبا دی جائے۔ کہتے کہ دل کا وہ حال ہوا، کہتے کہ دل میرا زمانے کے غم میں دب کر ایسا ہو گیا۔ غم دوراں کے تلے، دورہ مانے زمانے کے غم کے تلے دب کر ایسا ہو گیا ہے جیسے ایک لاش کی مانند میرا دل ہے، جس کو، اور وہ بھی لاش ایسی جس کو چٹانوں سے دبا دیا جائے، وہ بے حس، بے حرکت، بے جان۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ میرے اوپر اتنے غم آئے، اتنی تکلیفیں آئی کہ میرا دل ایک دم لاش کے مانند ہو گیا، ایک لاشے کے مانند ہو گیا، اور ایسی لاش جسے چٹانوں کے اندر دبا دیا جائے، جس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو۔ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا ہے، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے۔ یہ شاعر ان سماجی ٹھیکیداروں پر طنز کرتے ہیں جو لوگوں کے مسیحا بنے پھرتے ہیں، جو لوگوں کے دکھ درد کے لیے صرف جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اسی کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انسانوں کی جو تکلیفیں ہیں اس کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ کم سے کم وہ لوگ تو صحیح ہیں جو ٹھیکیدار ہیں، ان کی وجہ سے لوگ وقتی طور پر تو خوش تو ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ویسے ہی ہم بھی ہیں کہ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا، کیا برا ہے، یہ کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے، کہ یہ افواہ اڑا دی جائے کہ ہمارے پاس ان کی تکلیف کا علاج ہے۔ کم سے کم اگر کچھ نہیں تو ان کو دلاسا تو ہوگا، ان کو وقتی طور پر خوشی تو ہوگی، کچھ دیر کے لیے امید تو ہوگی۔ اسی لیے شاعر نے یہ شعر کہ ہم نے انسانوں کے دکھ درد کا حل ڈھونڈ لیا ہے، کیا برا ہے جو یہ افواہ اڑا دی جائے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ مشہور کر دیں کہ میرے پاس ان پریشان حالوں کے لیے علاج ہے، میرے پاس ان مظلوموں کے لیے علاج جو محبوب سے ستائے ہوئے ہیں۔ کم سے کم وقتی طور پر وہ لوگ خوش ہو جائیں گے، یہ خوشی ان کے لیے بڑی قیمتی چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانیں گی، ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانیں گی، آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے۔ ہم کو گزری ہوئی صدیاں تو نہ پہچانیں گی، کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے لوگ ہیں، ہمیں کیا کوئی جانے گا، ہمیں لوگ بھول جائیں گے۔ جب زمانے بیت جائیں گے تو ہمیں لوگ کیسے یاد کریں گے، نہ ہمارا کوئی کارنامہ ہے، نہ ہمارے نام ہے کہ لوگ ہمارے نام سے ہم کو پہچانیں، نہ ہمارے کارنامے کہ لوگ ہمارے کارنامے کی وجہ سے ہمیں جانیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ چھوڑو، اب کیا کرنا، آنے والے کسی لمحے کو صدا دی جائے۔
کہتے کہ اب ہم کو کسی ایسے وقت کا انتظار کرنا، کسی ایسے وقت کے لیے محنت کرنی ہے جس کی وجہ سے لوگ ہمیں جان سکے. یہ نہیں کہ ہمارا جو وقت گزر گیا ہم اس پر لے کر بیٹھ جائیں، بلکہ ہم اس سے بہتر وقت کے آنے کی امید کریں، اور اس جو وقت ہم کو ملا اس کو بہتر کرنے کی امید کریں، تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری پہچان بھی آگے بڑھ جائے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ انہی گل رنگ دریچوں سے سحر جھانکے گی، انہی گل رنگ دریچوں سے سحر جھانکے گی، کیوں نہ کھلتے ہوئے زخموں کو دعا دی جائے. گل رنگ دیکھ پہلے مانا تو گلابی رنگ ہے، دیکھ لیجیے گلابی رنگ ہے. یعنی شاعر نے کیا کہا کہ انہی گل رنگ دریچوں سے سحر جھانکیں گی. شاعر پر جو زخم لگے ہوئے ہیں انہیں اس نے گل رنگ سے تعبیر کیا، یعنی پھولوں کے مانند. کہ دریچوں سے دریچہ کھڑکی ہوتا ہے، لیکن جو زخم پر جو نشانات، جو زخم کھلے ہوتے ہیں انہیں شاعر نے دریچوں سے تعبیر کیا ہے. یعنی ان رشتے ہوئے زخموں سے کھلے ہوئے زخم سے سحر جھانکے گی. یعنی وہ دھیرے دھیرے بھرنے لگیں گے، وہ زخم دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں گے. پھر اس کے بعد ہے کیوں نہ کھلتے ہوئے زخموں کو دعا دی جائے. کہتے کہ جو زخم کھلے ہیں، جو زخم ابھی ہرے ہیں، ان کے لیے کیوں نہ امید کی جائے کہ یہ زخم ایک دن بھر جائیں گے. یہ نہیں کہ ہمیں جو زخم لگ گئے اب یہ نہ بیٹھ جائے کہ اب پتہ نہیں یہ زخم بھریں گے کہ نہیں بھریں گے، ہو سکتا ہے اس زخم میں ہماری زندگی چلی جائے. نہیں، ایسا نہیں، امید نہیں چھوڑنی ہے. انہی گل رنگ دریچوں سے سحر جھانکیں گی، جو یہ زخم لگے ہیں. شاعر نے اسی کی تعبیر کی ہے کہ جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے، صبح کا اجالا آتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو زخم ہے یہ زخم ایک دن بھر جائیں گے، اور ان زخموں کے بھرنے کے بعد انسان کی خوشی دوبارہ واپس چلی آئے گی. ٹھیک ہے. آخری شعر ہے. ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا، چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. شاعر یہاں پر غزل کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے لوگوں سے کہ غزل کیا ہے. ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے، غزل کا فن کیا ہے، چند لمحوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. پہلے انہوں نے خود سوال کیا، ہم سے پوچھو، یعنی تم ہم سے پوچھو غزل کیا، غزل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، غزل کے فن کے بارے میں کیا جانتے ہیں. پھر اسی آخری مصرعے میں شاعر کہتا ہے غزل ایسی چیز ہے جس کے اندر چند لفظ کے اندر پوری بات انسان اپنی سمو دے، اور پڑھنے والا اس کو پڑھ کر تڑپ اٹھے، اور مطلب جتنا درد ہے ان 4 5 6 لائن کے اندر وہ درد کو ڈال دے تاکہ سامنے والی اس درد کو محسوس کر لے. غزل اسے کہتے ہیں. خود یہ شاعر جانثار اختر صاحب اس میں اپنی ایک عمر لگا کر، ایک عمر دراز گزار کر، تب انہوں نے اس غزل کے فن کے بارے میں بتایا کہ غزل کا فن ہے کیا چیز ہے، غزل کے فن کے اندر ہوتا کیا ہے، اور غزل کہتے کسے. تو یہی ہے چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.